السلام علیکم، اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید۔ میں کل غائب رہی اور آج بھی میں جس مصیبت اور پریشانی سے ویڈیو بنا رہی ہوں یہ مجھے پتہ ہے۔ نیٹ کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا میری طرف، فائبرز وغیرہ کٹ گئی ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور میں کس طریقے سے ویڈیو صرف آپ لوگوں کی خاطر اپلوڈ کر رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں۔ بہت پریشانی ہوئی ہے، بہت مشکل ہوئی ہے، پلیز لائک کر کے ضرور جائیے گا۔ ناول آبرو قسط نمبر 24۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ اذلان نے ٹیرس پر سگریٹ سلگائی۔ ان دھوؤں کے مرغولوں میں بھی اسے رات کے گزرے ہوئے حسین لمحات کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اذلان، علیزہ کے لبوں سے اس نے پہلی بار اپنا نام سنا، جو ان کمزور لمحوں کی زد میں آ کر پکار رہی تھی۔ اسے آج سے پہلے اپنا نام اتنا حسین نہیں لگا جتنا علیزہ کی آواز میں اسے لگ رہا تھا۔ کل کی رات وہ راحت اور سرشاری کی ان منزلوں پر تھا جو آج تک کبھی کسی عورت کے ساتھ محسوس نہ کر سکا۔ بہت عورتوں کے ساتھ وقت گزارا لیکن ایسا سکون کہیں نہیں۔ مجھے تمہارے جسم کی خوشبو سے عشق ہو گیا ہے۔ اذلان اپنے خیال کے دریچوں پر علیزہ سے محو گفتار تھا۔ وہ لڑکی جس کے لیے دولت، پیسہ، مادی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، جس پر میری شخصیت اور وجاہت کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ آج ذرا سے حسن سلوک سے میرے قدموں میں آ بیٹھی، اپنے روح، جسم اور انا کو مجھ پر نچھاور کر دیا، بس ذرا سے حسن سلوک کے عوض۔ اذلان آج پہلی دفعہ کسی سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ واقعی سب سے الگ تھی۔ جب صبح اذلان کی آنکھ کھلی تو علیزہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ اسے اٹھتے ہی غصہ آنے لگا، کیونکہ اسے اس کے صاف الفاظ میں آرڈر تھے کہ جب تک وہ اٹھ نہ جائے علیزہ روم سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو سامنے کیا دکھتا ہے؟ علیزہ صوفے پر بیٹھی سر پہ دوپٹہ لپیٹے قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ اکثر بیٹھ کر شراب پیتا تھا، لیکن آج اسے یوں تلاوت کرتا دیکھ اس کے دل میں ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ علیزہ، اس نے اسے پکارا۔ جی ابھی آئی۔ وہ جلدی سے دعا مانگ کر سر سے دوپٹہ اتارتی اس تک پہنچی۔ گزری رات کے فسوں میں بس اذلان ہی نہیں جکڑا تھا، علیزہ کا چہرہ بھی شرم سے لال گلال ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اس وقت اذلان کی طرف دیکھنا بھی محال تھا۔ اچھا اب آپ اٹھ گئے تو کیا میں جاؤں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ نہیں، اور تم نے یہ گیلے بال کیوں باندھ رکھے ہیں؟ اذلان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا۔ ابھی سوکھ جائیں گے تھوڑی دیر میں خود ہی۔ چلو آؤ میں سکھا دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ کے سامنے کرسی رکھ کر بٹھایا۔ کیا ان کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے؟ اس نے دل میں سوچا، جبکہ اذلان اس کے بالوں کو کیچڑ کی قید سے آزاد کر کے کسی پروفیشنل ہیئر اسٹائلسٹ کی طرح اپنی انگلیوں سے سیٹ کر رہا تھا اور پھر بلو ڈرائی سے انہیں سکھانے لگا۔ علیزہ کا موبائل وہیں پڑا تھا۔ اس نے اذلان کی اپنی خدمت کرتے ہوئے ویڈیو بنائی۔ اسے دیکھ کر اذلان بھی مسکرا دیا۔ آئی ایم obsessed with your hairs۔ ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ اپنا کام کر کے چینج کرنے چلا گیا۔ 2 دن سے ویسے ہی وہ جم نہیں کر پا رہا تھا، آج اسے لازمی ورک آؤٹ کرنا تھا۔ علیزہ وہیں بیٹھی اپنی اور اذلان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ویڈیو مستقبل میں کس طرح اس کے کام آئے گی۔ آج انہیں ساتھ رہتے 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ ان کے تعلقات ویسے ہی تھے۔ علیزہ سارا دن گیسٹ روم میں رہتی اور رات کو اذلان کے ساتھ اس کے روم میں۔ وہ بھی ہمیشہ اپنے موڈ کے مطابق اسے ٹریٹ کرتا تھا، یعنی جب موڈ اچھا ہے تو اذلان سے اچھا کوئی نہیں، لیکن اگر اسے کسی بات پر غصہ آ جائے تو پھر علیزہ کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا جیسے وہ اس کی کوئی ملازمہ ہو اور ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہو۔ اسے علیزہ کے جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ علیزہ نے بھی اپنی زندگی کو اسی طرح تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ اذلان اسے اپنے ساتھ رکھے ساری زندگی، چاہے غیروں کی طرح ہی صحیح۔ علیزہ کیا حال ہے؟ شائستہ بیگم کی کال تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ کیسی ہیں مما؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم۔ اس نے صاف جھوٹ بولا، کیونکہ اس کی طبیعت تو کافی دن سے خراب تھی۔ کچھ دنوں سے وہ ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی نقاہت سے پیلا پڑ گیا تھا۔ علیزہ بہت دن ہو گئے تم گھر نہیں آئی۔ تم کہو تو میں اذلان سے بات کروں؟ نہیں مما، مجھے اتنے لمبے سفر سے الجھن ہوتی ہے۔ میں خود آؤں گی انشاءاللہ کچھ دنوں میں۔ ویسے بھی بات تو ہو ہی جاتی ہے روز۔ دونوں ماں بیٹیاں نارمل سے انداز میں باتیں کرتی رہیں۔ شائستہ بیگم نے اسے آئمہ کے رشتے طے ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ علیزہ تو فون پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی کہ اذلان کو غصہ آ جائے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا موبائل ابھی تک ٹریس ہو رہا ہے، اور وہ اذلان کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی بات کا بہانہ بنا کر اسے گھر سے نکال دے۔ ابھی اور اسی وقت میرے روم میں آؤ، اذلان نے اسے بلوایا۔ آج کافی دنوں بعد علیزہ کا کچھ خاص کھانے کا دل کیا تو وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے وائٹ ساس پاستا بنا رہی تھی۔ اس نے بھی مالا سے یہی کہلوا دیا، وہ تھوڑی دیر میں کھانا کھا کر آ رہی ہے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے انتظار کروانے کی؟ ہاں،
اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو تم؟ اپنی اوقات مت بھولا کرو۔ علیزہ جس نے ابھی پاستا ریڈی کر کے پلیٹ میں نکالا تھا اس کی شکل دیکھنے لگی، جو کچن میں ہی آ کر اس کے سر پہ کھڑا چیخ رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں تو بس کھانا… بکواس بند کرو اپنی، وہ دھاڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ علیزہ تو بس سنے کرتی رہ گئی۔ آج نہ جانے اذلان کس بات کی وجہ سے غصے میں تھا کہ اس نے اپنا سارا غصہ علیزہ پر نکال دیا اور خود شراب کی بوتلیں لے کر سوئمنگ پول کے پاس جا بیٹھا اور ایک کے بعد ایک اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد علیزہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ اتنے دن اگر انسان کوئی جانور بھی پال لیتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے، لیکن آپ ابھی تک صرف مجھ سے اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے رشتے کا ذرا لحاظ نہیں۔ بیوی ہوں میں آپ کی، لیکن شاید آپ تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اتنے دنوں سے ساتھ ہیں ہم، کہ آپ کو مجھ سے ذرا لگاؤ، ذرا محبت نہیں ہوئی؟ لیکن اب بس بہت ہو گیا، وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ مجھے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اب تھک چکی ہوں۔ وہ روتے روتے بہت ٹوٹے بکھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اذلان کے رویے اور علیزہ کی اپنی طبیعت نے اسے بہت حساس اور افسردہ کر دیا تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر ہی گلے کرنے بیٹھ گئی، اپنے مستقبل کی فکر کیے بغیر، اپنی اور اپنے پیاروں کی عزت کی فکر کیے بغیر، جس کے لیے اس نے آج تک اتنا سب سہا۔ وہ بالکل بھول گئی کہ اذلان اور اس کا وہ تعلق ہی نہیں، وہ اس سے گلے شکوے کرے۔ دماغ ٹھکانے پر سے ہٹ گیا ہے کیا تمہارا؟ کس غلط فہمی میں جی رہی ہو؟ میں کیوں تم سے محبت کرنے لگا؟ وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم میرے لیے بس ضرورت کا سامان ہو، جیسے یہ شراب کی بوتل۔ ہاں 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 ہاں، لیکن تم میں اس سے زیادہ نشہ ہے۔ وہ نشے میں جو منہ میں آ رہا تھا بول رہا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے اور مجھے اپنی شکل کل رات کو ہی دکھانا۔ علیزہ کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے پلٹ کر واپس اندر آ گئی، آنکھیں سرخ اور جبڑے احساس ذلت سے بھیجے ہوئے۔ اپنے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ راستے میں بے ہوش ہو گئی۔ بھابھی! مالا بھاگتی ہوئی اس تک آئی اور پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مار کر اسے ہوش دلایا۔ پھر وہ اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لائی۔ ہوش میں تو وہ آ گئی تھی، لیکن اسے نقاہت بہت ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور چھت پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی۔ مالا کو اسے دیکھ کر تشویش ہو رہی تھی۔ بھابھی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں کچھ لا دوں کیا؟ مجھے بھوک نہیں، اس نے منع کر دیا۔ بھابھی، میں آپ کو ایک بات بولوں؟ مالا نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ علیزہ نے نظر پھیر کر اسے دیکھا۔ ہاں کہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی طبیعت دوسری ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب شاید آپ امید سے ہیں۔ یہ لفظ سن کر علیزہ کے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے مالا ایسا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اندازہ ہے بہت ان سب چیزوں کا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہوتا۔ بڑی بزرگ دیکھ کر بتا دیتی تھیں کہ کوئی خوشخبری ہے۔ علیزہ کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی ذرا طبیعت سنبھلی تو مالا وہاں سے چلی گئی اور علیزہ گہری سوچ میں غرق ہو گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اگر مالا کی کہی بات سچ ثابت ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ اذلان تو کبھی مجھ سے اپنی اولاد نہیں چاہیں گے، وہ تو مجھے اپنی بیوی تک نہیں مانتے۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ پہلی دفعہ ماں بننے کی خوشی ہر عورت کے لیے انمول ہوتی ہے، لیکن یہاں تو علیزہ کو فکر لاحق ہو گئی۔ اپنی ماں سے بھی وہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اپنے فون سے کی تو اذلان کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ کیا ری ایکشن دے۔ اگر کسی ملازم سے فون کر کے بات کرتی تو ماما کو شک ہو جاتا کہ کوئی مسئلہ ہے، جبکہ علیزہ نے آج تک اپنے گھر میں یہی ظاہر کیا ہوا تھا کہ سب صحیح ہے۔ آج پھر اس کے پاس اس کا واحد ہمدرد اور مددگار اس کا رب تھا۔ اس نے پورے دل سے دعا کی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ مزید کوئی ٹینشن نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ اذلان کی آنکھ صبح 9 بجے کھلی۔ علیزہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھام کر سارے کمرے میں نظر دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس کے حواس بحال ہوئے، اسے رات میں دونوں کے بیچ ہوا سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے کچن کا رخ کیا تاکہ لائم واٹر پی سکے۔ وہاں اسے علیزہ کا بنایا ہوا وائٹ ساس پاستا پلیٹ سمیت ڈسٹ بن میں پڑا دکھا، جو علیزہ نے سارا ایسے ہی اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ اذلان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس لڑکی کا غصہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا شاید۔ اذلان کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو ٹوٹ چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے علیزہ کے نمبر پہ کال کر کے اسے بلایا۔ روم میں آؤ۔ اذلان کو اندازہ تھا کہ وہ غصے میں ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوگی، تو اس نے ڈیفینس کے سب سے بہترین ریسٹورانٹ سے پاستا اور اس کی پسند کا دوسرا کھانا آرڈر کر کے منگوا لیا تاکہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر کھلا سکے۔
علیزہ اگلے ہی چند لمحوں بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اذلان کے پاس آ کر اس نے دوپٹہ زمین پر پھینک دیا اور اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ وہ اذلان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں نیچی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کھانے کے لیے بلوایا تھا میں نے تمہیں۔ اس نے علیزہ کے ہاتھ پکڑے اور کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ ضرورت نہیں ان چونچلوں کی، میں آپ کی زر خرید باندھی ہوں، بس ضرورت کا سامان، آپ کو جو کرنا ہے کریں، پھر میں جاؤں گی یہاں سے بس۔ چٹاخ! اذلان نے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پہ مارا۔ وہ جھولتی ہوئی زمین پر آ گری۔ کپڑے اٹھاؤ اپنے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی! وہ دھاڑتے ہوئے ٹیرس پر چلا گیا۔ علیزہ کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانس بھر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔ کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ میرے گرنے سے اسے کچھ ہوا تو نہیں ہوگا؟ اسے فکر ستائی۔ آج صبح ہی اس نے مالا کی مدد سے پریگنینسی ٹیسٹ کیا تھا جو کہ پازیٹیو آیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے قدموں میں بھی جنت رکھ دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی۔ رونے سے اس کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ رونے سے ذرا اس کا کچھ دل ہلکا ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر آئی ہے۔ یا اللہ، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ میں مزید ان کی دشمنی اور ظلم نہیں سہ سکتی اب۔ اور مجھے معاف کر دے میرے رب، میں نے اپنے شوہر کو ناراض کر کے تیری بھی نافرمانی کی ہے۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جس دین، جس رب اور جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دل و جان سے مانتی تھی، اس نے ان کی بھی نافرمانی کی۔ ہمارے دین میں شوہر سے بدتمیزی کی عورت کو کوئی اجازت نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کھڑی ہوئی، اپنا حلیہ درست کیا اور اذلان کے کمرے میں پہنچی۔ اسے کچھ بھی کر کے اسے راضی کرنا تھا، نہیں تو وہ بہت بری طرح پھنس جاتی۔ ابھی تو کسی کو بھی اس کی پریگنینسی کا نہیں پتہ تھا۔ اگر اذلان نے اسے اس حال میں چھوڑ دیا تو وہ یہ بچہ لے کر اپنی ماں باپ کے گھر کیسے جائے گی؟ نہیں، میں انہیں راضی کر لوں گی۔ کمرے میں نیم اندھیرا کیے اذلان بازو اپنے چہرے پر رکھے بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ کھانا جھوکا تو پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ کر اذلان کے پیر پکڑ لیے۔ اذلان نے چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹایا، وہ جانتا تھا کہ وہ اندر آ گئی ہے۔ معاف کر دیں، اس نے یہ 2 لفظ بول کر ماتھا اس کے پیروں پر ٹکا کر رونا شروع کر دیا۔ آئندہ نہیں ہوگا ایسا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے پیر پکڑے گڑگڑا رہی تھی۔ اذلان کو اس کے سسکنے پر رحم آ گیا۔ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ، اس نے بس اتنا کہا۔ آپ میرے ساتھ چلیں نا، اس نے اذلان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ پھر علیزہ نے آج 1.5 دن بعد ذرا سا کھانا کھایا۔ اذلان صحیح تھا، وہ کل سے بھوکی تھی، جبکہ اذلان بس یوں ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ آپ کے لائک اور کمنٹ کرنے سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ مزید اچھا کانٹینٹ بنانے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔